آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید۔ آپ کو میں بتاؤں انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے۔ میرے عزیزو، جنگ ہے کوئی فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے۔ جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو، ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ زخم ہے۔ اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا۔ وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے۔ میرے عزیزو 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی، ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں خالد بن ولید۔ جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے، آج تک مسلمانوں کے زیر نگین۔ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے، آپ کی گردن کے پاس 4 بڑے بڑے پہلوان آئے۔ آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ۔ لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا، اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے، تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو، یہی صحابہ کا مسلک تھا۔ انہوں نے کہا ہے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے، اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں، سنو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں، اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا، بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی بدولت۔ نسبت پر انہیں ناز تھا، انہیں فخر اسی بات پر تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسی